एक ऐसी आग यानी एक ऐसी दास्तान जो जलाती तो है मगर राख नहीं करती, बल्कि फना कर देती है। आज हम एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जहां से वापसी शायद, मेरा मतलब है, आसान नहीं है। बिल्कुल। और जहां मोहब्बत पाने का नहीं, अपना वजूद मिटा देने का नाम है। खुश आमदीद मोहम्मद मुंतजिर महदी यानी एमएमएम के कायम करदा इस अजीम अदबी आंगन द पॉडकास्ट ऑफ बुक रिव्यूज में। आज हम किसी आम कहानी पर बात नहीं कर रहे, बल्कि उस दास्तान को खोलने वाले हैं जिसने दिलों को हिला कर रख दिया। हाँ, आज का हमारा ये तफसीली मुतालिया एक ऐसे अजीम नॉवल पर है जिसका नाम ही अपने अंदर एक दर्द समोए हुए है, इश्क़ आतिश यानी मोहब्बत की आग। वाकई। और ये 2016 का एक मास्टरपीस है जो अल कुरैश पब्लिकेशंस लाहौर के जरिए शाया हुआ। लोग इसे सिर्फ एक रोमांटिक नॉवल समझते हैं, लेकिन दरअसल ये हलाल रोमांस, सूफियात और नफ्सियाती गहराई का एक अजीब ही मजमुआ है। सही कहा आपने। और इस सफ़र की इब्तदा अगर हम गौर करें तो किरण डाइजेस्ट की किस्तवार इशाअत से हुई थी। हमारे यहाँ डाइजेस्ट कल्चर की जो अपनी एक अहमियत है ना। ओ हाँ, वो हर महीने नई किस्त का बेसब्री से इंतजार करना। बिल्कुल एग्जैक्टली। और एक पॉइंट पर आकर कहानी का रुक जाना। लेकिन फिर वहां से उभर कर इस दास्तान ने दराज पर रिकॉर्ड सेल्स हासिल की और गुडरीड्स पर 4.39 की हैरत अंगेज रेटिंग मिली इसे। ये आदाद व शुमार छोटी बात नहीं है। हैरानगी की बात तो ये है कि इस दास्तान का सफर कागज की महक से निकलकर डिजिटल दुनिया तक चला गया, जो कि अदब के हवाले से यानी आज के दौर की एक बहुत बड़ी तब्दीली है। गूगल प्ले स्टोर पर इसकी बाकायदा एप्स बन चुकी हैं। और वॉटपैड पर भी तो इसका बड़ा असर है। हाँ, वॉटपैड जैसे आलमी प्लेटफॉर्म पर आयशाफ जैसे तर्जुमा निगारों ने इसे रोमन उर्दू में ढालकर आलमी सतह पर पहुंचा दिया। यूके, यूएसए, यूएई में बैठे वो लोग जो उर्दू बोलते हैं मगर रस्मुल खत नहीं पढ़ सकते, उन तक ये कहानी पहुंची। ये एक बहुत बड़ा डिजिटल इनकलाब है। लेकिन यहाँ एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर करती है वो मुसन्निफा का अपना अंदाज है। अक्सर सादिया राजपूत का मवाजना उमैरा अहमद और निमरा अहमद जैसी किस्सा निगारों से किया जाता है। सही, लोग पैरेलल ड्रॉ करते हैं क्योंकि दोनों के यहाँ रूहानियत का पहलू मिलता है। लेकिन मुझे लगता है सादिया की इनफिरादियत उनके पछतावे के फलसफे में छुपी है। पछतावे का फलसफा वाकई वो इस बात पर जोर देती हैं कि बाज औकात अजीम जज्बाती कुर्बानियां इंसान को अंदर से कैसा खोखला कर देती हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये दास्तान हमारे साउथ एशियन पेट्रसारी निज़ाम पर, यानी जो पेट्रियार्कल सिस्टम है, उस पर बहुत बेबाक तबसरा करती है। बिल्कुल, जैसा कि ज़हनी अमराज और मुआशरे में लावारिस बच्चों के मसाइल। इस किताब ने उन चीज़ों को छुआ है जिन पर आमतौर पर बात नहीं होती। तो कहानी की शुरुआत से देखते हैं, मालिहा और वजदान का सफ़र। हाँ, कहानी का पहला हिस्सा एक बहुत ही घुटनज़दा माहौल से शुरू होता है। मालिहा एक ऐसी लड़की जो माँ के बगैर बड़ी हुई है। उसकी ज़िंदगी अपने सख्तगीर वालिद, जिन्हें सब बाबा जान यानी अज़हर फ़रूकी कहते हैं, उनके ज़ेर साया गुजरती है। और बाबा जान उस मुआशरती निज़ाम की एक जिंदा अलामत है। उनका हर फैसला पत्थर की लकीर है। ऐसे घुटे हुए माहौल में जब वजदान की अचानक आमद होती है तो वो मालिया के लिए किसी खुली हवा के झोंके जैसा था। पहली नज़र की मोहब्बत थी वो, लेकिन तनाव तो बढ़ना ही था। बाबा जान एक सख्त फैसला करते हैं और मालिया बुरी तरह अपने इश्क और फर्ज के दरमियान फंस जाती है। सुनता है, पढ़ने वाला सोचता है अब क्या होगा, बगावत होगी, भाग जाएंगे। लेकिन और फिर वो हुआ जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। मालिया ने फर्ज की खातिर मोहब्बत कुर्बान कर दी। उसने अपना जहन तो मनवा लिया, बाबा जान का फैसला कबूल कर लिया, लेकिन शादी के दिन ही, जिस दिन उसे रुखसत होना था, जज्बाती तनाव इस कदर बढ़ता है कि उसे दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। उफ, उस मंजर को पढ़कर दिल बैठ जाता है। मौत सिर्फ मालिया की नहीं हुई, उसके बाद वजदान की जिंदगी का जो शिराजा बिखरता है वो अदब में कम ही देखने को मिलता है। कहानी का दूसरा हिस्सा यहाँ से शुरू होता है, जो ज़हनी तबाही का हिस्सा है। वाकई वजदान शिद्दत गम में यानी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है, दीवाना हो जाता है
اور ایک حیران کن واقعہ آتا ہے جب وجدان اسی بکھری ہوئی حالت میں شادی کے سٹیج پر پہنچتا ہے۔ وہاں اس کا رقیب ہادی موجود ہے۔ عام طور پر کہانیوں میں ہم ایسی جگہ لڑائی یا انتقام دیکھتے ہیں، ایگزیکٹلی۔ لیکن یہاں وجدان ہادی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اسے دل سے دعا دیتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور منظر ہے، ہم اسے آج کل کی زبان میں ہیلدی میسکولینٹی کہہ سکتے ہیں، جہاں عشق حاصل کرنے کا نہیں، نثار ہونے کا نام بن جاتا ہے۔ کیا خوبصورت بات کی ہے آپ نے۔ اپنا سب لٹانے کے بعد بھی کسی دوسرے کے دکھ کو سمجھنا، یہ عظمت ہے۔ لیکن دکھ یہاں رکتا تھوڑی ہے، وقت کے پہیے آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرے حصے کی طرف نور الہدا سامنے آتا ہے۔ ہاں، نور الہدا جو دکھ کو اپنے اندر بالکل خاموشی سے دفن کر لیتا ہے، وہ برداشت کا ایک مضبوط سہارا بن کر ابھرتا ہے، اور دوسری طرف در بدر وجدان جھاڑیوں سے ایک لاوارث بچے کو اٹھا کر اپنا لیتا ہے، جس کا نام وہ شایان رکھتا ہے۔ اور سسپنس تب اپنے عروج پر پہنچتا ہے جب جوان ہونے پر اسی شایان کو نور الہدا کی بیٹی رانیہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ پڑھنے والا سانس روک لیتا ہے کہ کیا ماضی دہرائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا کلف ہینگر تھا، لیکن شایان وہ شادی سے انکار کر دیتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ بابا جان جیسا انا پرست انسان ایک لاوارث بچے کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ کہانی انہی الجھنوں اور پچھتاؤں میں بس چھوڑ دی جاتی ہے۔ ان دردناک کرداروں کے سفر سے نکل کر اگر ہم اس کتاب کے فلسفے پر بات کریں تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ عشق اور فرض کا یہ جو تصادم تھا، اس نے کیا سکھایا؟ اگر میں اسے ایک مثال سے سمجھاؤں تو یہ کشمکش بالکل ایسی ہے جیسے ایک پرجوش اور آزاد لہر کسی قدیم خاموش چٹان سے ٹکرائے۔ لہر یعنی عشق وہ ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے، اور چٹان یعنی معاشرہ اس ٹکراؤ کے بعد ہمیشہ کے لیے بنجر ہو جاتا ہے۔ واقعی اس چٹان پر پھر کوئی پھول نہیں کھلتا۔ لیکن میں یہاں ایک سنجیدہ سوال اٹھانا چاہتی ہوں ذہنی صحت کے حوالے سے۔ اردو ادب میں تو ہمیشہ سے عاشق کو مجنون دکھایا جاتا ہے، قمیض پھاڑ لی، صحرا میں نکل گئے۔ ہاں، وہی روایتی جنون۔ تو کیا وجدان کا کردار بھی صرف وہی ایک خوبصورت لبادہ تھا دیوانگی کا؟ میں اس پر تھوڑا پش بیک دوں گا۔ سعدیہ راجپوت نے وجدان کے کردار کے ذریعے باقاعدہ سکیزوفرینیا اور شدید صدمے کو بہت حقیقی رنگ میں پیش کیا ہے۔ یہ کوئی شاعری کی دیوانگی نہیں تھی۔ یعنی انہوں نے اس ذہنی امراض سے جڑے معاشرتی اسٹگما کو توڑا ہے؟ بالکل توڑا ہے۔ انسان کا ذہنی توازن جب اس طرح ڈارک کولیپس میں جاتا ہے تو وہ دماغ کے کیمیکائی توازن کی تباہی ہوتی ہے، شاعری نہیں۔ اور اسی نفسیاتی تباہی کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک اور پہلو آتا ہے۔ وہ کیا؟ آج کل ہم ڈیٹا اور الگوریدمز کی دنیا میں جیتے ہیں۔ اگر آج کے دور کا کوئی اے آئی ایتھکس ریسرچر یا ڈیٹا ہیومنسٹ اس کہانی کو دیکھے نا تو وہ دنگ رہ جائے گا۔ آج ہم ہر انسانی رویے کو ڈیٹا میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وجدان کی اس خاموش وفاداری یا نور الہدا کی برداشت کو کوئی الگوریدم ڈی کوڈ تھوڑی کر سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ انسانی روح کا دکھ اور اس کی ریزیلینس کو کسی کمپیوٹر کوڈ میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ انسان اپنے دکھوں کا جیتا جاگتا مظاہرہ ہے، کوئی پیٹرن نہیں، اور اسی سے پچھتاوے کا فلسفہ جڑا ہے۔ ہاں، وہ فلسفہ جو بتاتا ہے کہ عظیم قربانیاں ساری عمر کا عذاب بن جاتی ہیں، ساتھ ہی خون کے رشتوں پر بھی تو بڑی بے باک تنقید ہے اس میں۔ واقعی، جب وجدان در بدر تھا تو خون کے رشتے کہاں تھے؟ ایک لاوارث بچے شایان نے اسے سہارا دیا، جبکہ اس کا اپنا انا پرست خاندان تماشائی بنا رہا۔ یہ معاشرتی انا پر ایک سخت تھپڑ ہے۔ اور انہی گہرے فلسفوں کی وجہ سے اس کتاب نے اتنا اثر چھوڑا۔ روایت سے جدت کی طرف اس کا سفر کامیاب رہا۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر اس نے عالمی ریڈرز کو جکڑ لیا۔ آپ قارئین کی جذباتی وابستگی تو دیکھیں۔ دی اردو بک کلب اور سوشل میڈیا پر لوگوں کا رد عمل حیران کن تھا۔ لوگوں نے وجدان اور مالیہ کے دکھ کو پڑھا نہیں، اسے محسوس کیا۔ کسی پڑھنے والے نے لکھا کہ یہ صدمہ ان پر کئی دنوں تک حاوی رہا۔ یہ کتاب واقعی وہ کہانی جس نے لوگوں کو رلایا بن چکی ہے۔ ساؤتھ ایشین ادب میں یہ ایک نیا معیار ہے، لیکن اتنا اثر کلام کے بغیر تھوڑی ہوتا ہے۔ مصنفہ نے اومنیشنٹ انداز اپنایا، یعنی ہر کردار کا درد بیان کیا۔ ہاں، ہم صرف مالیہ یا وجدان کی نظر سے دنیا نہیں دیکھتے، بابا جان کی سختی کے پیچھے چھپی وحشت اور ہادی کی وفا بھی دیکھتے ہیں۔
لیکن ایک سوال جو نئے قارئین اٹھاتے ہیں آج کے اس لاجیکل دور میں، پہلی نظر کی محبت پر بالکل، کیا آج کے پڑھنے والوں کو پہلی نظر کی محبت کے لیے ذہنی توازن کھو بیٹھنا تھوڑا غیر حقیقی یعنی ان ریئلسٹک نہیں لگتا؟ لگتا تو ضرور ہے. نئے اور پرانے قرائن کے درمیان یہ بڑی بحث رہی ہے، لیکن مصنفہ کا قلم اتنا طاقتور ہے کہ وجدان اور ہادی کے درمیان جو مکالمے ہیں وہ اس سو کالڈ خامی کو ایسی خوبصورتی سے چھپا لیتے ہیں کہ پڑھنے والا دماغ کو بند کر کے بس دکھ کو محسوس کرنے لگتا ہے. مکالموں کا ذکر ہوا تو ہم اس کتاب کی اس عظیم سطر کو کیسے بھول سکتے ہیں جس نے پورے ادبی درائے کو جھنجھوڑ دیا. جب وجدان کہتا ہے، جب سے میں نے آپ کو حفظ کیا ہے خود کو بھول گیا ہوں. اف، حفظ کیا ہے. واقعی یہ سطر اردو ادب کی عظیم ترین تمثیلوں میں شمار ہونے کے لائق ہے. کسی کو یاد کرنا اور حفظ کرنا، اس فرق نے ہی تو وجدان کو فنا کیا تھا. حفظ کرنا دماغ کا نہیں، روح کا کام ہوتا ہے. اور جب کوئی دوسرا انسان روح میں اس طرح اتر جائے تو اپنا وجود کہاں باقی رہتا ہے؟ یہ کہانی سچ میں بتاتی ہے کہ محبت جب آگ بنتی ہے تو بس راکھ ہی بچتی ہے. آج کی اس ادبی بیٹھک کو سمیٹتے ہوئے واقعی یہ احساس اور گہرا ہو جاتا ہے کہ دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کا یہ آنگن ہمارا اپنا گھر ہے، جہاں ان عظیم داستانوں پر بات کرنا ہماری روح کی خوراک ہے. بالکل. اور گفتگو ختم کرنے سے پہلے سننے والوں کی روح کو جھنجھوڑنے کے لیے میں ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں. اگر محبت واقعی مالک بننے کا نہیں، صرف اور صرف دینے کا نام ہے، تو کیا ایسی عظیم اور لاحاصل قربانی انسان کی روح کو واقعی بلند کرتی ہے؟ یا پھر یہ آنے والی نسلوں کے لیے، جیسے شایان اور رانیہ کے لیے، محض دکھ اور محرومی کا ایک ایسا ورثہ چھوڑ جاتی ہے جس سے نکلنا ان کے لیے ناممکن ہو جائے؟ اس بات پر اپنی تنہائی میں ضرور غور کیجیے گا. آج کے اس تفصیلی مطالعے کو ہم یہیں روکتے ہیں. پڑھنے کا اور محسوس کرنے کا یہ سفر ہمیشہ جاری رکھیے. خدا حافظ. خدا حافظ.